السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفینس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون میں تیزی سے اضافہ ہو چکا ہے۔ چین کے خطرے کے پیش نظر آسٹریلیا کے چند ایئر بیس کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، جہاں پر فیول کی فراہمی کے لیے نئے فیول اسٹیشن کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے، تاکہ چین سے کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں امریکی طیاروں کو فیول کی فراہمی آسانی سے ہو سکے اور بہت بڑی تعداد میں طیارے کھڑے کرنے اور ان کی ٹرانسپورٹیشن اور آنے جانے کا جو سارا کام ہے وہ وہاں پر کیا جا سکے۔ تقریباً 300 ملین لیٹر تیل کی سٹوریج کا انتظام کیا جا رہا ہے اور وہاں پر اس کی تعمیر کے لیے تقریباً $270 ملین جو ہے اس کا خرچہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی فوج کے وسیع اڈے پہلے ہی آسٹریلیا میں موجود ہیں اور رائل آسٹریلین ایئر فورس کے ایئر بیس کو مکمل طور پر امریکیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت 2000 سے زائد فوجی آسٹریلیا میں امریکہ کے موجود ہیں اور اس میں دیگر ماہرین اور جو ٹیکنیشین ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ امریکہ انڈو پیسفک کمانڈ کے تحت اس سارے علاقے کو امریکی جو طیارے ہیں اس سے بھر رہا ہے اور اس میں جو ہے امریکی فورسز جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں۔ امریکی B-1 طیارے جو ہیں وہ پہلے ہی آسٹریلیا میں موجود ہیں۔ اب امریکی فضائیہ نے اپنے مزید F-22 اور F-35 طیارے جو ہیں وہ آسٹریلیا بھجوا دیے ہیں۔ یہ آسٹریلیا کی ایئر فورس کے علاوہ طیارے ہوں گے۔ اس کے علاوہ B-2 بامبر بھی جو ہیں وہ آسٹریلیا بھجوائے جا رہے ہیں، تاکہ آسٹریلیا میں بڑی تعداد میں طیارے موجود ہوں اور اس میں ٹائم کی بچت کی جا سکے۔ امریکی B-52 بامبر جو ہیں وہ آلریڈی گوائم کے جزیرے پر موجود ہیں، جس سے امریکہ کی چین کے ساتھ جو تیاری ہے اس کے خلاف اس کی جو سنجیدگی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ چین کی فضائیہ بھی بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور اس خطرے کو روکنے کے لیے امریکہ اب ہر صورت انتظامات کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ علاقے میں کوئی بھی ایسی فضائیہ نہیں ہے جو کہ چین کی فضائیہ کو چیلنج کر سکے۔ اس لیے امریکہ مکمل طور پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو فضائیہ کے طیارے ہیں وہ چین کے ارد گرد جو ہیں ہر ملک میں موجود ہوں۔